السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں اللہ عز و جل سے آپ سب دوست احباب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل آپ تمام زائرین کو، متوسلین کو دنیا اور ما فیہا کی تمام نعمتوں سے نوازے۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک آرڈر ہے کچھ 3-4 دوستوں کے، تو میں نے سمجھا کہ آپ کے ساتھ شریک کر لوں۔ آپ منتظر ہوں گے کہ قاری صاحب کی ویڈیو کل بھی نہیں آئی اور پرسوں بھی نہیں آئی، تو اس لیے انتظار بھی سخت ہوتا ہے۔ جن دوستوں کو محبت ہے، ظاہر بات ہے ان کو انتظار سخت لگتا ہے، تو وہ میری مجبوری ہوتی ہے۔ کبھی آج کل یہ سپاروں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے میں مصروف رہا۔ کئی دوستوں کو میں نے ایسے بھی بھیجے ہیں۔ تو دوستو، آج جو سب سے پہلے آرڈر ہے جناب محمد حمزہ رفیق صاحب کا، شیخو پورہ محمد حمزہ صاحب کا۔ بس کیا کہوں، اشارہ کافی ہے، اللہ نے بڑے حسن خلق سے نوازا ہے، بہت محترم انسان، اور بار بار مجھے کہہ رہا تھا کہ قاری صاحب آپ کو تنگ کر رہا ہوں، آپ کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ کال کیا ہے۔ میں نے کہا پیارے، آپ کا حق ہے، آپ مجھ سے پوچھ لیں، آپ مجھ سے جو بھی آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں جواب دوں گا، تو آپ مطمئن ہوں گے، ایسے تو آپ مطمئن نہیں ہو سکتے۔ تو مجھے کہہ رہا تھا قاری صاحب بس پہلی مرتبہ ہے، آپ کو تھوڑا سا بار بار کرتا ہوں تنگ، آئندہ پہ نہیں کروں گا۔ لیکن الحمدللہ حسن خلق سے اللہ نے نوازا ہے، بڑا اچھا انسان، بڑا حلیم انسان، اور اللہ عز و جل ان کے تمام مرادوں کو پورا فرمائے۔ بہت اچھا انسان جناب محمد حمزہ صاحب شیخو پورہ لاہور سے۔ ان کا آرڈر تھا مسک پیغمبری 1 تولہ، اور بلیک اود ہمارا جو اپنا ہے 1 تولہ، اور اس کے بعد ریل افشاں 1 تولہ، اور وائٹ اود سلکی 1 تولہ۔ یہ ان کا آرڈر ہے، اور یہ 4 ان کے ہدایہ ہے، یہ 4 ان کے تحفے ہیں۔ انشاءاللہ یقیناً وہ خوش ہوں گے، اور تمام دوستوں سے میرا التماس یہی ہے کہ خوشبو لگانے کا ترتیب ذرا سیکھ لیں۔ اکثر دوست ترتیب یہی کرتے ہیں، اب آپ کے پاس پارسل آتا ہے نا، تو آپ نے یہ کرنا ہے، اب پھر رکھ دیا، پھر مجھے فون کر دیا قاری صاحب یہ خوشبو تو عجیب سی ہے۔ نہیں، غلط طریقہ ہے دوستو۔ آج اگر اس سے شروع کرنا ہے نا، تو آج آپ یہ ترتیب کر لیں۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں بالکل پریکٹیکل انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھو، آپ نے یہ لگا لیا، یہ لگا لیا، آج بالکل تسلی سے لگا لیا، ایک لگا لیا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج 2 جگہوں پہ اس کو لگا لو، تسلی سے مکمل وجود پہ لگا لو، یہاں لگا لو۔ اب آج اس کو چھوڑ دے، کل اگر کپڑے یہیں ہیں تو کل بھی یہیں لگا لو، پرسوں جب آپ کپڑے بدلائیں گے تو پھر دوسری سے سٹارٹ لے لیں، صحیح جی؟ پھر 2 دن وہ لگا لو، پھر اس سے سٹارٹ لے لیں۔ اس ترتیب سے جب آپ استعمال کریں گے تو یقین کامل ہے آپ کو ہماری ہر خوشبو پسند آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اس پر ہم نے بہت محنت کیا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے ہم دے رہے ہیں نا، بلیک اود یا وائٹ اود سلگی یا ریل افشاں، اس کے پیچھے ہماری 10 سالوں کا محنت پڑا ہوا ہے۔ اس پر میں نے محنت کی ہے، جستجو کی ہے، ایک خوشبو پر میں نے ٹائم اس کو دیا ہے، بار بار سونگتا ہوں۔ اب یک دم جب آپ کے پاس آ جائے اور آپ یک دم سونگ لیں اور جواب دے قاری صاحب کام کی نہیں ہے، یہ تو یہاں لاہور میں بھی ملتی ہے، یہ تو پنڈی میں بھی ملتی ہے، تو پھر وہ دل کو ٹیسٹ پہنچتا ہے، اور میں آپ کو ٹیسٹ نہیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ دوست بھی بڑے محبت سے مجھے بھی نہ پہنچائے، کیونکہ میں نے بڑے محبت سے آپ کو یہ چیز تیار کی ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں ہر وہ خوشبو غائبین کے لیے مختص کروں جس پر میں مضبوط ہوں کہ بھئی یہ خوشبو الحمدللہ میرے لیے قابل قبول ہے۔ ایک تو میرے پوری دکان کی جو خوشبو ہے نا، یہ علیحدہ سسٹم ہے، لیکن ایک وہ خوشبو ہے جو باقاعدہ میں بون کر لیتا ہوں، باہر سے امپورٹ کرتا ہوں، اس کے پیچھے میرا کافی پسینہ شامل ہے، اس میں محنت شامل ہے، اس میں میری جستجو شامل ہے۔ تو دوستو،
یہ تھے جناب محمد حمزہ رفیق صاحب شیخو پورہ سے، اللہ عز و جل ان کے تمام دلی قلبی مرادیں پوری فرمائے۔ اس کے بعد یہ ہے جناب مجیب الرحمان صاحب سوات سے، بڑے حسن خلق سے اس نے میرے ساتھ گفتگو کی ہے، اور بہت اچھا انسان، بہت خوبصورت انسان۔ ان کا بھی ایک 2 جگہ ریل افشاں ہے 6 گرام کا، اور 2 جگہ جو ہے نا وہ ان کا وائٹ اوس سلکی ہے، تو اور یہ 3 ان کے ہدایہ ہے جناب مجیب الرحمان صاحب سوات سے، سوات خواجہ خیلہ سے۔ تو میں اس سے گفتگو کر رہا تھا کل کہ میں انشاءاللہ آؤں گا سوات، اور پھر مجھے کہتے قاری صاحب بالکل ویلکم، سوات بڑے سیل کی جگہ ہے، بڑا خوبصورت جگہ ہے۔ تو جناب مجیب الرحمان صاحب بہت اچھے انسان، اللہ تعالیٰ ان کی بھی تمام قلبی مرادیں پوری فرمائے۔ اور اس کے بعد دوست ہے، اس نے پہلے بھی مجھے آرڈر دیا ہے، جناب محمد عرفان صاحب کشمیر سے، جناب محمد عرفان کشمیر سے، تو یہ بھی بہت اچھے انسان ہے، اللہ نے اس کو بھی بڑے اچھے اخلاق سے نوازا ہے۔ تو جناب محمد عرفان صاحب کی یہ 4 خوشبوئیں ہیں، 3 اس کے یہ ہے رشا، یہ دبئی کا رشا ہے، دبئی کا رشا ہے 250 روپے فی دانہ ہے، اور یہ ایک سبایا ہے، اور یہ دو ان کے تحائف اور ہدیہ ہے جناب محمد عرفان صاحب کوٹلی کشمیر سے۔ تو انہوں نے بھی الحمدللہ میرے ساتھ گفتگو کی، تو بڑی خوشی ہوئی اس سے۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ مل کر یا جن سے گفتگو ہو کر خوشی ہوتی ہے، ان میں جناب محمد عرفان صاحب بھی شامل ہے۔ اور اس کے بعد یہ حاجی محمد قاہر صاحب، جنہوں نے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا شہد کا آرڈر دیا تھا، اور چوٹی مکی کا شہد ہے، آپ نے اس کو دیکھا تھا۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ قاری صاحب آپ نے مجھے 3-4 کلو شہد دینا ہے بڑی کا، لیکن اس سال کا میں نے خریداری نہیں کی، بس 20-35 کلو 20-30 کلو، بس ہم ابھی سمجھ نہیں آیا، تو ٹوٹل تقریباً 30-35 کلو شہد تھا، اس سے تقریباً 20-25 کلو شہد نکلا ہے۔ وہ الحمدللہ 2-3-4 دوستوں نے آرڈر دے دیے، ختم ہو گیا ہے۔ اب حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ قاری صاحب آپ اسے کر لیں، اگر وہ ختم ہے تو جو سابقہ شہد آپ کے پاس پڑا ہوئے ہیں پچھلے سال کا، وہی اسی سے مجھے دے دو، مجھے قبول ہے، کیونکہ آپ کا جو شہد ہے اس کوالٹی اچھی ہے، آپ مجھے سابقہ دے لیکن دے صحیح۔ تو 2 کلو شہد ہے حاجی صاحب کا، اور 1 تولہ سلاجید ہے ہمارا۔ سلاجید ہمارا الحمدللہ اپنا آفتابی سلاجید ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پانی کی طرح سلاجید ہے۔ ایک سلاجید کی 2 اقسام ہے، ایک سلاجید ہے آفتابی، اور ایک ہے ناری، مطلب آتشی، آگ سے بنا ہوا۔ یہ جو سلاجید جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ ہے سلاجید آفتابی، یہ مطلب سورج کی گرمی سے اس سے بنا ہے، مطلب اس پہ سوکھا گیا ہے، تو یہ اس کی کوالٹی ذرا اچھا ہوتا ہے، معیار اچھا ہوتا ہے، خاص کر سردیوں میں اس کا استعمال بہت مفید ہے، دردوں کے لیے، قوت کے لیے، اور پٹوں کی کمزوری کے لیے۔ تو اس کی بے تحاشا فوائد ہیں سلاجید کا۔ تو یہ ابھی 1 تولہ حاجی صاحب کا سلاجید بھی ہے، اور 2 کلو شہد بھی ہے، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ قاری صاحب تحفہ دینا ہے خوشبو کا، کوئی میٹھی سی خوشبو ہو، تو میں نے کہا ایک میں آپ کو دوں گا گولڈن، بڑی خوبصورت خوشبو ہے، میٹھی خوشبو ہے، اور ایک ہے گلاب استنبولی۔ تو دوستو آج کا جو تکلم ہے انہی باتوں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ ہاں ایک بات ذہن میں رہی، کل نہیں پرسوں ہمارا ایک دوست جو نام مجھے بھول گیا، لاہور سے آیا تھا، معظم بھائی، آپ سے کئی مرتبہ اس کی گفتگو بھی ہو چکی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ایک ویڈیو بنی تھی، لاہور کا شاہین معظم بھائی، وہ لاہور سے ہو کے یہاں میرے پاس آیا ملنے کے لیے۔ تو مجھے اس نے فون کیا، قاری صاحب میں ملنے آیا ہوں، کہاں ہوں؟ پرانی دکان کے سامنے کھڑا ہوں، گاڑی میں نے یہاں کھڑی کر دی ہے۔ تو جب وہ یہاں سامنے آیا تو حیرت ہوئی، اتنی حیرت ہوئی کہ یہ تو سابقہ جو ہے نا، سابقہ ادوار میں دوست کے پاس جایا کرتا تھا، تو میں حیران تھا کہ معظم بھائی لاہور سے یہاں صرف ملنے کے لیے۔ مجھے کہہ رہے تھے قاری صاحب میں نے آج لینے دینے کا میرا مقصد نہیں ہے، مقصد صرف آپ سے ملنا ہے۔
تو اللہ عز و جل ایسے تمام دوستوں کو کامیاب فرمائے۔ اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ معظم بھائی آپ نے ریکارڈ توڑ دیا، کچھ دوستوں میں سے آپ بھی شامل ہیں، جس میں طاہر بھائی بھی ہے، شعیب صاحب بھی ہے، اور کچھ میرے اور محبوبین ہیں، محبوب دوست ہیں جن میں آپ بھی شامل ہیں ماشاءاللہ۔ لاہور سے سفر کرتے ہوئے یہاں ملنے کے لیے آئے ہو، اور بیٹا بھی بہت کم ہے، کم مقدار میں بیٹھ کر چائے شائے پی کے واپس چلے گئے۔ تو دوستو میں نے اس سے یہ کہا کہ جو چینل کے دوست ہیں، ہمارے جتنے دوست ہیں چینل کے، یہ مجھے ایسے لگتے ہیں جیسے سابقہ دور میں اسکول کے دوست ہوا کرتے تھے، مدرسے کے دوست ہوا کرتے تھے، ان کے آپس میں ایک محبت تھا۔ تو یہی الحمدللہ میں نے اس سے کہا کہ کسٹمر تو میرے یہاں بھی ہے، لیکن جو کسٹمر غائبین میں ہیں ان سے میں کافی پیار کرتا ہوں۔ تو اللہ عز و جل معظم بھائی کی اور باقی تمام دوستوں کی قلبی مرادیں پوری فرمائے اور شرعی حاجات کو پوری فرمائے، اور سب دوستوں سے دعاؤں کی درخواست ہے میرے لیے بھی دعائیں فرمایا کریں۔ اور درود شریف میں خاص کر دوستوں نے مجھے کہا ہے درود شریف میں ضرور شمولیت اس مطلب اختیار فرمائیں۔ کئی دوستوں نے تو الحمدللہ درود شریف شروع کر دیا ہے، باقاعدہ میں آپ کو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں دکھاؤں گا، جن دوستوں نے مطلب جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو بس انہی باتوں کو ختم کر لیتے ہیں، آئندہ ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔